الصلاة والسلام على سيد المرسلين. عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث الطويل في قصة حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم۔ میاں بیوی کے حقوق ذمہ داریاں احادیث کی روشنی بیان ہو رہی ہیں۔ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت اور مدارات کی تاکید۔ مسلم شریف کی حدیث سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی حج کیا، یوم عرفہ کے خطبہ میں، عرفہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں یہ ہدایت کی: لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ نکاح پڑھا جاتا ہے نا ایجاب و قبول اللہ کے نام سے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے، تمہارا خامدوں کا بیویوں پر یہ حق ہے، جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو تو وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ بس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ اور تعجیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو۔ تمہارے ذمہ مناسب طریقہ ہے کہ ان کے کھانے، کپڑے وغیرہ ضروریات کا بندوبست کرنا، معروف طریقے سے اپنی بساطت کے مطابق شریعت میں رہتے ہوئے تمہارے پر لازم ہے کام دو علیکم رزق ہونا، ان کو کھلانا پلانا، وقسمت ہونا، اور ان کو لباس دینا، بالمعروف، اچھے طریقے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے بااختیار اور صاحب عمل سربراہ ہیں وہ اپنے سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈرے اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطۂ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی اور ان کے لیے حلال ہوئی۔ وہ اللہ کی امان میں ان کی متاحت اور زیر دست بنائی گئی، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امان کو توڑیں اور اس کے مجرم ہوں گے۔ اور وَاسْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ کا یہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے بتایا ہے کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کرے کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص امان حاصل ہو جاتی، پناہ، حفاظت۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرط ہے، اس میں ان کے سربراہ شوہروں کو کتنی سخت آگاہی ہے۔ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بیویاں اللہ تعالیٰ کی امان میں، پناہ میں، حفاظت میں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا، بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویوں کو گھر میں نہ ہو۔ بیویوں کا خاوند پر کیا ہوا کہ وہ پناہ میں آ گئی، حفاظت میں آ گئی اللہ کی طرف سے۔ ان کو استطاعت کے مطابق اچھا کھلائے پلائے۔ اور خاوندوں کا حق بیویوں پر کیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کا گھر میں آنا خاوند پسند ہے ان کو مت آئے، خاوند نکل جائے گا اور ان کے پاس کوئی آ کر بیٹھے چور راستوں سے، خبردار۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے، یہ ایسے ہی دن
بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت دیں۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُحْشًا، تو یہ مطلب آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں، لیکن صراحت کے ساتھ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ سزا سخت ہو، غیر مباح، کہ یہی مطلب۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کو شوہروں پر یہ خاص حق ہے کہ وہ ان کے کھانے کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پورا کریں، اس معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں۔ بالمعروف کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔